Thanks for watching Mufti Nazim Kazmi Official. عزیزان ملت، آج اس چکا چوند والی دنیا کے اندر ہر انسان دولت کی ہوس کے اندر اس قدر مستغرق ہو چکا ہے کہ بس انسان اپنی قیمت، اپنی ویلو پیسے کے ذریعے سے لگانا چاہتا ہے۔ لہذا پیسے کے کمانے میں نہ حلال کا پتہ نہ حرام کی تمیز، آدھا دھن انسان کما رہا ہے، مشین بن چکا ہے اور اپنی زندگی کو پیسے کی بنیاد پر کہ اگر پیسہ زیادہ ہوگا تو لوگ تیری عزت کریں گے، رسپیکٹ کریں گے، معاشرے تیرے سامنے جھک کر کے چلے گا۔ حالانکہ میرا عزیز بزرگوں بھائیو، یہ دنیا فانی چیز ہے، اصل چیز اخلاق ہے، دین ہے، قرآن و سنت ہے، تقوی ہے، پرہیزگاری ہے۔ جس کی زندگی میں جتنا دین تقوی ہوگا وہ اللہ کے نزدیک اتنا ہی زیادہ محبوب ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اسی لیے شبینہ ادیب نے اپنے مشاعرے کے اندر کہا تھا، دولت والوں کو جن کے پاس نئی نئی دولت آتی ہے ان کا مزاج ایسا بدلتا ہے، وہ لوگوں کی عزتوں سے کھیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ اپنی انا کے سامنے اکڑ کے اندر اتنے مستغرق ہو جاتے ہیں، نہ رشتوں نازوں کی ان کو قدر رہتی ہے، نہ چھوٹے بڑے کی تمیز رہتی ہے۔ اسی لیے شبینہ ادیب نے کہا تھا کہ ذرا سا قدرت نے کیا نوازا کہ آگے بیٹھے ہو پہلی صف میں، ابھی سے اڑنے لگے ہوا میں، ابھی تو شہرت نئی نہیں۔ جو خاندانی رئیس ہیں وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا، اور تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نئی نہیں۔ جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں ان کی آواز میں نرمی ہوتی ہے، پستی ہوتی ہے، وہ اللہ ان کو جتنا مال دولت دیتا ہے وہ اور جھک کر کے چلتے ہیں۔ جیسے پھلدار درخت ہوتا ہے، اس کے اوپر جب میوہ اور پھل آتا ہے تو وہ اتنی ہی اپنی شاخوں کو نیچے کی طرف جھکا لیتا ہے، اور جس کے اوپر پھل نہیں ہوتا وہ شاخ سیدھی ایک دم تن کر کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ جو تن کر کھڑے تھے وہ جڑ سے اکھڑ گئے، واقف نہ تھے جو پیڑ ہوا کے مزاج سے۔ تواضع کند ہوش مندے گزی، نہد شاخ پر میں وسر بر زمیں۔ تواضع بڑی چیز ہوتی ہے، عاجزی آنی چاہیے۔ دولت اللہ دے، دولت کمانا مانا نہیں، حلال طریقے سے کماؤ، لیکن دولت کا غلط استعمال، دولت کا نشہ کہ لوگوں کو حقیر سمجھنا اور اپنا ایک معیار بلند کر لینا، اور برادری سے، رشتہ داروں سے، کنبے سے، سماج سے کٹ کر کے رہنا اور سمجھنا کہ ہم کچھ ہیں، یہ انسان کی حماقت، بے وقوفی ہے۔ ایک واقعہ میں نے سنا بھی تھا اور پڑھا بھی تھا ایک جگہ پر کہ ایک امیر آدمی تھا، اس کا ایک ہیرا ایک چوہے نے نگل لیا اور نکل کر کے سوراخ میں چلا گیا۔ اب وہ آدمی بڑا پریشان ہوا کہ کس طریقے سے اسے ہیرا دیا جائے۔ چنانچہ اس نے ایک شکاری کو جو چوہوں کو پکڑنے والا تھا ان کو بلایا، ہائر کیا، اور بلانے کے بعد کہا کہ جناب اگر آپ میرا ہیرا مجھے دے دیں تو میں آپ کو انعام سے مالا مال کروں۔ چنانچہ وہ تلاش میں لگا، دیکھا کہ تو ہزاروں چوہے ہیں، اب کس طرح پہچانے کہ کس کے پیٹ کے اندر ہیرا ہے کس کے اندر نہیں؟ ہزاروں میں سے اس طرح چننا بڑا مشکل کام ہے۔ تو لکھا ہے کہ اس کی نظر اچانک ایک چوہے کے اوپر پڑی جو بالکل ایک طرف سارے چوہوں سے الگ تھی۔ اس نے اس کو پکڑا، اس کو مارا، اس کا پیٹ چاک کیا اور وہ ہیرا نکال کر کے مالک کے حوالے کر دیا۔ مالک بڑا خوش ہوا، لیکن انعام دیتے وقت کہا کہ جناب آپ یہ بتاؤ کہ اتنے سارے چوہوں کے اندر آپ نے کیسے پہچانا کہ اس کے پیٹ کے اندر ہیرا ہے؟ مجھے افسوس اس چیز کے اوپر ہے۔ تو اس شکاری نے جواب دیا، جناب یہ نظام آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا لیکن میں اس کو جانتا ہوں۔ یہ انتہائی احمق بے وقوف چوہا ہے۔ جب اس کو تھوڑی سی عزت ملی، اس کے پاس تھوڑا سا پیسہ آیا تو اس نے اپنا اسٹیٹس الگ کر لیا، اپنی قوم سے، اپنی برادری، رشتہ داروں سب سے الگ ہو گیا۔ سمجھے نہیں؟ میں نے پہچان لیا کہ کچھ نہ کچھ دال میں کالا ضرور ہے۔ یہ جو الگ الگ چل رہا ہے، الگ بیٹھ رہا ہے، انسان کے پاس جب تھوڑی سی دولت، تھوڑی سی شہرت ملتی ہے اس کو، تو پھر وہ اپنا مقام اوروں سے الگ اسٹیٹس بنا لیتا ہے اور پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے اپنے آپ کو۔
یاد رکھنا میرے عزیز بزرگوں بھائیوں، بہت خطرے کا سودا ہے، بہت ہلاکت کا سامان ہے۔ اس لیے انسان کو ہر وقت اللہ کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے۔ ان بطش ربک لشدید، صلہ رحمی کا حکم دیا گیا ہے، رشتے ناتوں کو جوڑنے کا حکم دیا گیا ہے، معاشرے سماج کے لوگوں کی عزت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس لیے اگر اللہ کسی کو عزت دے، دولت دے، شہرت دے اور اس کی خوب اللہ رب العزت اس کو نوازے، تو اس کو چاہیے کہ اس کے اندر عاجزی، انکساری اور فروتنی کی صفت پیدا ہونی چاہیے، وہ اپنے آپ کو مٹا دے۔ جی ہاں، جیسا کہ کسی نے کہا ہے کہ ایک شاعر نے اسی کے بارے میں کہا ہے کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے، کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ تواضع کا طریقہ سیکھ لو لوگوں صراحی سے، صراحی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ۔ تو اگر صراحی کے اندر سے پانی نکالنا ہو تو گردن تھوڑی سی نیچے جھکانی پڑتی ہے، تبھی اس کے اندر سے کچھ نکلتا ہے۔ اس لیے انسان کے اندر جو کمالات ہیں، اللہ نے کچھ صلاحیت رکھی ہے، اللہ کی مخلوق کو فیض پہنچائے۔ یہ دولت جمع کرنے کی چیز نہیں ہے، یہ تو آنی فانی چیز ہے۔ قرآن نے کہا ہے قسمیں کھا کر کے وَإِنَّهُ لِكُمْ بِالْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، مال کی محبت میں انسان بڑا سخت ہے، لیکن اللہ کو وہ بندہ بے حد عزیز ہے جو اللہ کی مخلوق پر شفقت کرتا ہے۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔